مرکب ناقص ہے، دو اسما پر مشتمل ہے، ایک اسم اللہ ہے اور ایک کتاب ہے۔ آپ اسم کتاب کا تعلق قائم کر رہے ہیں اسم اللہ کے ساتھ۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جس اسم کے ساتھ تعلق کیا جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ عربی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ مضاف کو آپ پہلے لائیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں لائیں گے۔ مضاف کے لیے دو شرائط، ایک تو آپ نے الف لام نہیں لانا، اور دوسرے اس کا اعراب ہلکا کرنا۔ اسماء کی ایسی کیٹیگریز جن پر تنوین آتی ہو ان کی تنوین ہٹا دیں۔ تنوین نہ ہونے کی وجوہات آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ ایک دیکھیں، آگے الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، کوئی اسم مضاف ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، کوئی اسم غیر منصرف ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ مضاف الیہ کے لیے صرف ایک شرط ہے، حالت جر میں ہوتا ہے تو اللہ، جب اس کو حالت جر میں لے کے جائیں گے تو یہ اللہ ہی بن گیا، لفظ بن گیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، سادہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو گیا۔ اللہ، کتاب اور ورق۔ اس میں اب تیر کیسے لانے ہیں؟ آپ کا ورق، کتاب اور اللہ، اس میں یہ ایک تیر ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا۔ یہ جو پہلا آپ کا لفظ آ رہا ہے یہ ہمارا مضاف ہوا کرے گا ذہن میں، اور آخر میں مضاف الیہ آئے گا، اور جو درمیان میں ان کی حیثیت مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی ہوگی۔ اب یہاں پر کتاب لفظ جو ہے یہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا اور اس کے لیے مضاف بنے گا۔ حالت رفع میں نے سب کو لکھا ہے۔ مضاف کے لیے دو قواعد، الف لام داخل نہیں ہونا، اعراب ہلکا ہونا ہے۔ اعراب ہلکا، تنوین آ رہی ہے، تنوین ہٹ گئی، ورقو۔ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، اللہ سے کیا بن گیا؟ اللہ ہی۔ درمیان والا اسم دونوں حیثیت اختیار کی ہوئے ہے تو دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے، یعنی الف لام بھی نہیں آئے گا، اعراب بھی ہلکا ہوگا اور حالت جر میں بھی ہوگا، کتابی، ورقو کتاب اللہ۔ آخری اسم جو ہے اس پر آپ کو شاید الف لام نظر آ جائے کہ یہ بھی ایک مرکب اضافی کی پہچان ہے۔